ارباب دانش و اہل علم حضرات، بزرگان دین، برادران ملت، مجھ سے پہلے ذاکری دنیا کا ایک بہت بڑا نام سید زادہ خطاب فرما رہے تھے، تو جہاں انہوں نے مصائب کے حوالے سے اپنے خطاب کو مکمل فرمایا ہے، میں وہیں سے فضائل شروع کر رہا ہوں۔ آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ بھائی سیدہ کے دربار کا حوالہ دے رہے تھے، تو اسی کے پیش نظر میں نے سورہ بنی اسرائیل کی ایک مشہور و معروف آیہ مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ زبان بے زبانی کے ساتھ اپنے محبوب سے، اپنے مطلوب سے، اپنے مقصود سے، وارث کائنات سے، سید الانبیاء سے، شفیع المذنبین سے، خاتم النبیین سے۔ بیٹا سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ ہاں۔ مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، میرا محبوب اپنی صاحب قربت کا حق اسے ادا کر۔ میں بھولا نہیں ہوں، جب آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو مجھے رکنا پڑے گا، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ سفر کیا جائے۔ میرا محبوب اپنی صاحب قربت کو اس کا حق ادا کر۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر سیدہ بطول کے ترکے کی رسول کی ملکیت کی وارث نہیں تھی، یا رسول کو اپنی جائیداد کسی کو دینے کا اختیار نہیں تھا، تو اللہ نے اپنے رسول کو یہ حکم کیوں بخشا کہ اپنی صاحب قربت کو اس کا حق ادا کر؟ بھولا نہیں ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ میں بغیر انتظار کیے ہوئے ایک حوالہ دے رہا ہوں، چونکہ وقت بھی کم ہے، سفر زیادہ ہے، زیادہ تشریح میں نہیں جاؤں گا۔ کتاب کا نام ہے تفسیر الدر منصور۔ گھبرا کے سنو گے، بات پھر بھی دینی ہے، ہاں، چونکہ یہ موضوع جہاں وقت کا تقاضا تھا، بانیان کی طرف سے بہت زور دے کر حکم بخشا گیا، تو اسی کے پیش نظر میں نے یہ بات شروع کی ہے۔ کتاب کا نام ہے تفسیر الدر منصور۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ہمارے برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم، ان کی یہ کتاب ہے جس سے میں یہ حوالہ دے رہا ہوں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی تحریر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت میرے رسول پر نازل ہوئی کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنی صاحب قربت کو اس کا حق ادا کر۔ بھائی میری طرف دیکھیں گے صاحب، میں آپ کے چہرے کی زیارت کو ثواب سمجھتا ہوں۔ علامہ تحریر فرماتے ہیں
کہ جب آیت نازل ہوئی تو رسول پاک نے جبرائیل کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ جبرائیل جا اللہ سے پوچھ کرا کہ کس کا حق ہے اور کسے ادا کروں. جیو سلامت رہو. جنگ والوں نے مجھے آج تک کبھی مایوس نہیں فرمایا. ہمیشہ میں آپ کی دعاؤں کے سائے تلے پروان چڑھا ہوں. تو میں یہاں پر ایک فکرہ دے رہا ہوں. جبرائیل کو رسول نے بلا کر فرمایا کہ اللہ سے پوچھ کرا کس کا حق ہے اور کسے ادا کروں. علامہ تحریر فرماتی ہیں کہ جبرائیل گئے پھر واپس پلٹے. رسول کی خدمت میں آ کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ربک یقرأک السلام. اللہ کے رسول اللہ تجھے سلام دے رہا ہے. جیتے رہو سلامت رہو. بولنا اسی نے ہے جس کا بولنا علی کو پسند ہے. یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام دے رہا ہے اور سلام دینے کے بعد اللہ تجھے حکم دے رہا ہے کہ ایتے فاطمہ فدقن فاطمہ کو اس کا حق فدق ادا کر. نہیں مجھے افسوس ہوا ہے. ایتے فاطمہ فدقن فاطمہ کو اس کا حق فدق ادا کر. میرے معظم مکرم سامعین اب پتا چلا کہ آخر رسول نے جبرائیل سے کیوں فرمایا کہ اللہ سے پوچھ کرا. کیا رسول پہلے نہیں جانتے تھے؟ رسول جانتے تھے، لیکن اسی لیے جبرائیل سے فرمایا تاکہ یہ جتنے دائیں بائیں رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو پتا چلے کہ فدق کی تقسیم محمد کا ذاتی فیصلہ نہیں. بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے. رسول اپنی مرضی سے سیدہ کو فدق نہیں دے رہے بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر بطول کو فدق رسول نے دیا ہے. اب پتہ نہیں کون ساتھ دے گا اور کون نہیں دے گا، چونکہ جلدی بھی ہے. رسول پاک نے جناب سیدہ کو بلایا اور بلا کر سیدہ کے سر پر ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی فاطمہ ھذا قسم کسرہ اللہ لکی ولأہلک. بیٹی فاطمہ یہ فدق کی تقسیم مجھ محمد کی تقسیم نہیں صاحب افسوس ہے، چونکہ میں تو حکم کا پابند ہو گئے. یہ فدق کی تقسیم یہ میری نہیں، یہ فیصلہ میرا نہیں، بلکہ ھذا قسم کسرہ اللہ لکی، اسے اللہ نے تیرے لیے مخصوص کر دیا ہے. سبحان اللہ. والے اہلے کے اور تیری اولاد کے لیے بھی اللہ نے اسے مخصوص کر دیا ہے. اب کوئی بھی نہ بولے، کوئی بھی داد نہ دے،
لیکن میں اپنے ضمیر کی عدالت سے فیصلہ لیتے ہوئے یہ بات کہنا اپنا حق سمجھتا ہوں کہ جب صادق رسول نے، سچے نبی نے فرما دیا کہ بطول کو فتق میں نے نہیں دیا، اللہ نے دیا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس دور کا ہو یا اس دور کا ہو، جو بھی بطول کے حق کے فتق کا انکار کرتا ہے وہ بطول کا انکار نہیں کر رہا، وہ تو اللہ کی عدالت کا انکار کر رہا۔ سمجھ آ رہی ہے صاحبان بات؟ ادھر والے حضرات ناراض تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ اب یہ فتق ہے کیا؟ مدینے سے خیبر جاتے ہوئے یہ وادی شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے فتق۔ خدا کی قسم مولا کا علم گواہ ہے، میں چاہوں تو اس پہ اشرا پڑھ دوں آپ کی دعاؤں کے صدقے میں، اور جنگ والے گواہ ہے کہ میں اس پر اشرا پڑھ بھی چکا ہوں، لیکن چونکہ دامن وقت میں وسعت نہیں ہے، مجھے سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہے۔ آپ تعاون جتنا فرمائیں گے میں جلدی سے اس کو کلوز کر دوں گا۔ مدینے سے خیبر جاتے ہوئے فتق کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ اب کوئی نہ بولے، بات مجھے دینی ہے۔ یہ فتق 2-4 ایکڑ کا باغ نہیں ہے۔ آپ ناراض ہوں گے، مجھے پھر بھی دینا ہے۔ یہ فتق یہاں سے شروع ہوتا ہے، خیبر سے، اور یہ علاقہ، یہ جو رشیا کی ریاستیں، آذربائیجان اور یہ ساری ریاستیں، یہ فتق کا حصہ ہے۔ اب میں کیا کروں، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے میں تشریح کر سکوں۔ جب رسول کونین مدینے سے خیبر کی طرف چلے، بھائی آپ ادھر آؤ، آپ ادھر آؤ، ذرا بچوں کے پاس بیٹھ جائیں۔ جب مدینے سے خیبر کی طرف رسول چلے، فتق کے یہودیوں کو پتا چلا کہ مسلمانوں کا نبی اپنا لشکر لے کر خیبر میں ہمارے بڑوں پر ان کے حملوں کو روکنے کے لیے، ان کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خیبر کی طرف چلا ہے، تو انہوں نے آپس میں اکٹھ کیا، اجتماع کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ آیا آتے ہی رسول کے لشکر پر حملہ کر دیا جائے، یا خیبر کی لڑائی کا نتیجہ دیکھا جائے۔ میں گھبرایا نہیں ہوں، ایک مجلس میں داد کم بھی مل گئی تو انشاءاللہ زندگی آپ میں گزری ہے، یا آپ داد نہیں ملے گی کسی اور مجلس میں مل جائے گی۔ میرے معظم مکرم سامعین، فیصلہ یہ کیا کہ آیا جیسے ہی لشکر ادھر سے گزرے حضور تب حملہ کیا جائے، یا خیبر میں جانے کے بعد خیبر کی لڑائی کا نتیجہ دیکھیں کہ آیا مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے یا شکست ہوئی ہے۔ اگر ہو گئی فتح تو پھر بھی دیکھیں گے کہ فاتح خیبر کون ہے۔ بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ پھر بھی دیکھیں گے کہ فتح کا سہرا کس کے سر پر سجایا گیا ہے، اور اگر ہو گئی مسلمانوں کو شکست تو پھر واپسی تو فتق سے ہے۔ اب بتائیں، اب بھی میں تشریح کروں، واپسی تو ادھر سے ہو کے جانا ہے، ادھر سے مار کھا کے آئیں گے،
ادھر سے ہم حملہ کر دیں گے۔ انہوں نے چند ایک افراد کو جاسوسی کے طور پر خیبر میں بھیجا، لڑائی میں کہ ہر روز کی خبریں بسم اللہ ہمیں پہنچاؤ، آج کیا ہوا، آج کیسے لڑائی ہوئی۔ مجھے آپ کے انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ شاید آپ ساتھ نہ دیں، لیکن میں فکرہ اسی انداز سے کہوں گا، ہر روز کی لڑائی کا نتیجہ بتائیں، آج کون گیا، کتنی جلدی گیا، کتنی جلدی آیا۔ حیدری جیتے رہو، سلامت رہو۔ انہوں نے جاسوس بھیجے، ہر روز لڑائی کا نتیجہ آنا شروع ہوا، بات ہی کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں۔ بولنا اسی نے ہے جس کا بولنا علی کو پسند ہے، ہر بندہ مجلس میں بولا نہیں کرتا۔ ہر روز لڑائی کا نتیجہ، بات ہی کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، گھبراتے کیوں ہو؟ 39ویں دن کا سورج، جو سمجھ کر نہیں بولے گا وہ قبر میں بھی نہیں بولے گا۔ 39ویں دن کا سورج، حضور اب آپ بھی ساتھ نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ سارے چپ بیٹھے ہیں فرنٹ پہ بیٹھ کر۔ 39ویں دن کا سورج مسلمانوں کی کارکردگی کو دیکھ کر جب شرمندگی سے ڈوب گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس سے زیادہ تو میں حیدری نہ جلدی کر سکتا ہوں نہ میں سمیٹ سکتا ہوں۔ تو کائنات کے نبی نے تمام صحابہ کو جمع کیا، جمع کر کے فرمایا میرے صحابہ، لاؤتین رایتن غدن رجلن کرارن غیر فرارن، کل میں محمد اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیدری کیوں جی، تھکاوٹ تو نہیں ہوگی، ذہنوں پہ بوجھ تو نہیں بن رہا؟ حیدری بھائی جان بات تھوڑی مشکل ہے، شاید لوگ ساتھ نہ دیں۔ جب خیبر فتح ہوا ہے نا تو رسول نے مال غنیمت تقسیم کیا۔ آپ بولیں گے میں پھر بھی تشریح نہیں کروں گا، نہیں بولو گے پھر بھی تشریح نہیں کروں گا۔ علی کو 2 حصے، باقیوں کو 1 حصہ۔ ایک میرے جیسا کوئی مولوی تھا، مولویوں کو عادت ہوتی ہے نا فساد ڈالنے کی، وہ مجمع میں کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیا، آپ عادل رسول ہے، یہ کوئی انصاف ہے؟ مولانا سب کو 1 حصہ، علی کو 2، یہ علی کو 2 کیوں؟ میں اس چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جو بیٹھا مجلس میں ہے اور اس کے دل میں علی ہے اور پھر نہ بولے، یہ سب کو 1 علی کو 2 کیوں؟ نبی مسکرا کے فرماتے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے مرد کو دگنا دو۔ بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے، بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ حیدری کل میں محمد، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی، اسے علم دوں گا جو مرد ہو، کرارن غیر فرارن، جو کرار ہو غیر فرار ہو۔ اور صرف اتنا نہیں، نبی نے ایک جملہ اور بھی فرمایا، فرمایا گھبراؤ نہیں، 39 دن ہو چکے ہیں لیکن آج میں ضمانت دے رہا ہوں، وَيَفْتَحُ اللَّهُ۔ آپ مفت سننے آئے، بول نہیں رہے؟ ہاں، وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، جو کل لے کے جائے گا اللہ
اس کے ہاتھ پر ضرور فتح دے گا۔ اتنے بولے ہو، میرا آپ کو سلام ہے۔ چونکہ فرمان صادق نبی کا تھا اور صحابہ کو یقین تھا کائنات ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے۔ بولو یار، مجلس میں آؤ تو بولا کرو۔ یہ زبان علی کی امانت ہے۔ زمین آسمان، آسمان زمین بن سکتی ہے، لیکن رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جب صادق رسول نے فرما دیا کہ کل جو لے کے جائے گا وہ فاتح ہوگا، تو پھر فتح ہوگی۔ اب ذہنوں میں کیا تھا؟ علی مدینے میں ہے، ساری زندگی جنگ میں گزار کے بھی گھبرا جاؤں آپ کی اتنی چپ ہے، تو پھر میرے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا کہا میں نے؟ علی مدینے میں ہے، شاباش۔ اعلان خیبر میں ہے۔ مدینے اور خیبر کا فاصلہ گھوڑے پہ 3 دن کا۔ اب آپ سمجھ گئے ہو۔ انتہائی ممبر کی واجب الاحترام شخصیت مصائب کے حوالے سے اور ہمارے علاقے کی سرکار بھائی ملک علی عباس چونیا تشریف لے آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو زیادہ دیر بٹھانا یہ احترام کے خلاف ہے، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ اگر آپ توجہ فرمائیں تو جلدی سے نتیجہ بھی دے دو۔ یہ جتنی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ یہیں پہ کلوز کر دو۔ ہاں علی مدینے میں، اعلان خیبر میں۔ اب جو سمجھ کے نہیں بولے گا وہ قبر میں بھی نہیں بولے گا۔ فاصلہ 3 دن کا۔ ذہنوں میں یہ تھا علی آ نہیں سکتے، نبی کا وعدہ غلط ہو نہیں سکتا، لہذا ہم میں سے کسی نہ کسی کو تو، بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے، نبی نے علم دینا ہے، اور جو لے کے جائے گا ہماری قابلیت نہیں، نبی کا وعدہ ہے، وہ فاتح ہوگا۔ ساری رات مصلے بچھائے۔ آپ نہ بولیں، خدا کی قسم مصلے شروع سے لے کے جاتے رہے۔ ہاں لوٹا اور مصلہ تو ساتھ ساتھ رہا نا۔ ساری رات مصلے بچھا کر دعائیں۔ پروردگار، نبی نے وعدہ کیا ہے کل فاتح بنے گا، جو بھی لے کے جائے گا، علی ہے نہیں، موقع اچھا ہے۔ اب میں کس کو سناؤں؟ حیدری، موقع اچھا ہے۔ علم ہمیں، یا اللہ علم مجھے دے دے، پروردگار صبح علم میں اٹھاؤں، علم میں اٹھاؤں۔ بولنا اسی نے ہے جس کا بولنا علی کو پسند ہے، جس کے پاس ملنگ بابا صرف دعا تھی، اس نے دعا کی، کسی نے ساتھ والے سے ادھر ادھر سے خیموں سے کسی کی سفارش بھی کروائی۔ میں تو اشارے سے گزر جاؤں گا۔ ہاں حیدری۔ اچھا، میں ان چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جو بیٹھا مجلس میں ہے، دل میں علی بھی ہے بھی شیعہ، اور نہ بولے، میں چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے معظم مکرم سامعین ساری رات دعائیں مانگتے رہے، علم میں اٹھاؤں، علم میں اٹھاؤں، علم میں اٹھاؤں۔ مجھے کہنے کا حق حاصل ہے مولانا صاحب، اگر علم کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو صحابیوں نے ساری رات دعائیں جو مانگی۔ حیدری، حیدری، علی مولا، علی علم کو دیکھنے سے نکاح
جو سو رہے ہیں وہ سوتے بھی جائیں، میری بات بھی سنتے جائیں۔ ہاں، علم کو دیکھنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، علم کو دیکھنے سے خیبر یاد آتا ہے۔ علم کو نہ دیکھو، علم کو نہ دیکھو، تم صحابہ کے نام پہ ڈرامے کرتے رہو اور کافر شیعہ۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ہماری کوئی لڑائی نہیں، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، ایک بندہ بھی نہ بولے ضمیر کی عدالت سے بات کر رہا، ہم اتحاد کے قائل ہیں، لیکن اتحاد یہ کہتا ہے کہ صحابی کو صحابی کی جگہ پہ رکھو، اہل بیت کو اہل بیت کی جگہ پہ رکھو، جو نہیں بولے گا وہ مجرم ہوگا مولا کا۔ صحابی کو صحابی کی جگہ پہ، اہل بیت کو اہل بیت کی جگہ پہ رکھو۔ مجھے خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، حق سیدہ کی قسم، صحابی عرش پہ بیٹھا ہو وہ محمد کا نوکر ہے، حسین مٹی پہ بیٹھا ہو وہ محمد کا بیٹا ہے۔ نعرہ حیدری! بڑی مہربانی سے ساری رات دعائیں مانگتے رہے۔ کیا کروں، دامن وقت میں وسعت نہیں ہے، ساری رات دعائیں مانگتے رہے۔ دن طلوع ہوا، تیاری کر کے رسول کے خیمے کے سامنے، دو تین بندے بھی بولو گے تو کافی ہے، جملہ کی تشریح نہیں کروں گا۔ صحابہ رسول کے خیمے کے سامنے انتظار میں کہ نبی آئیں۔ افق خیمہ سے رسالت کا سورج طلوع ہوا۔ بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے، بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ ہر بندہ ہر بندے کے لیے تو نہیں پڑھتا۔ صحابہ نے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دکھایا، میں ادھر، کسی نے تو اشارے سے بھی کہا ہوگا، وہ جو رات بات ہوئی تھی نا، وہ رات، وہ میں، چلو اتنے سمجھے ہو کافی ہے، یہ دو تین بندے سمجھے ہیں کافی ہے۔ وہ جو سفارش رات بات ہوئی تھی نا، وہ میری، وہ میں۔ کائنات کے نبی نے ایک ایک کے ضمیر کو پڑھا، چہرے کو نہیں دیکھا، ضمیر کو پڑھا۔ ضمیر کو پڑھ کے کائنات کے نبی نے صحابہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا، میرے صحابیوں، این این علی ابن ابی طالب۔ بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ حیدری، میرا بھائی علی کہاں ہے؟ علی کا نام آیا، بس 12 بج گئے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ اب کچھ فکرے ہوتے ہیں جن کو سمجھنا ہوتا ہے، اور اس کا تعلق صرف سننے سے نہیں، دیکھنے سے بھی ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کا کندھا ہلائے، بھائی علی، سنتے ہو؟ علی، کوئی خبر ہے؟ علی۔ اب جتنے سمجھ جاؤ آپ کا نصیب ہے، جب خیبر میں ہر دوست اور دشمن کے لبوں سے بے ساختہ نکلا علی، علی، بس اتنے بولے ہو کافی ہے۔ کائنات کے نبی نے صحابہ کے چہروں پہ پریشانی دیکھی۔ میں اس چہرے کی زیارت چاہتا ہوں جو سمجھ کے نہ بولے۔ دیکھ کے فرمایا، میرے صحابہ، میں رحمت للعالمین ہوں، میں تمہارے چہروں پہ پریشانی نہیں دیکھ سکتا۔ علم والی بات تو گئی، بولو ہاں، زبان ہلا دو، سر ہلانے سے آسان ہے۔ علی والی، علم والی بات تو گئی، اور میں رحمت للعالمین ہوں، میں چہروں پہ پریشانی نہیں دیکھ سکتا۔ اب میرا جملہ وہ سمجھے گا جس نے کبھی ٹی وی پہ طارق عزیز شو دیکھا ہو۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا
اور اب بھی شاید کہتا ہے کسی پروگرام میں کہ گھبرائیے نہیں، آپ کار والا بڑا انعام نہیں لے سکے، لیکن چلتے چلتے یہ حوصلہ افزائی کے طور پہ چھوٹا انعام آپ کے ساتھ جائے گا۔ کائنات کے نبی نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہونا، علم والی بات تو گئی، علم والی بات تو گئی، لیکن چلتے چلتے حوصلہ افزائی کے طور پہ آج 40ویں روز جو بھی خیبر میں مجھ محمد کو میرے بھائی علی کے آنے کی خبر دے گا، میں محمد اسے جنت کی رسید ہوں۔ اللہ اکبر۔ حیدری بس آپ بول پڑے، میرا مقصد پورا ہو گیا۔ کائنات کے نبی کو اللہ نے حکم دیا ناد علی جن، علی کو پکار۔ کائنات کے نبی نے علی کو پکارا، ادھر پکارا خیبر میں، مسجد نبوی میں کمبر اور علی بیٹھی۔ سار اٹھانا ذرا، جناب کمبر کی طرف علی دیکھ کے فرماتے کمبر جی وارث سے منبر۔ چلو نہیں بولے، میں اس جملے پہ خود اپنے آپ کو داد دے لوں۔ کمبر جی وارث سے منبر، مجھ عادل علی کی عادل تلوار لا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب کمبر گئے، دروازے پہ پہنچے۔ دروازے اور مسجد کا فاصلہ آپ جانتے ہیں، علی کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے۔ اس فکرے کی داد اور دعا بھائی جن سے لوں گا۔ جناب کمبر آئے، جلدی سے علی کا حکم تھا، دستک دی، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ جب تک سارا مجمع متوجہ نہیں ہوگا فکرہ نہیں دوں گا۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اللہ جانے ادھر کمبر نے سلام کیا، جناب فضہ نے دروازے کا تاک کھول کے فرمایا کمبر بھائی تلوار لے جا۔ بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے، کمبر بھائی تلوار لے جا۔ یا علی، جناب کمبر کا جسم لرزا، میں نے تلوار مانگی نہیں، علی نے سوائے میرے کسی سے بات نہیں کی۔ سمجھنا میرے صاحبان، یہ فضہ کو کس نے بتایا کہ مجھے تلوار لے کے جانا ہے؟ جناب فضہ نے، ابھی دل میں سوچ رہے تھے کمبر۔ لوگ کہتے ہیں علی علم غیب نہیں رکھتا، بطول علم غیب نہیں رکھتی۔ سار اٹھانا، جناب فضہ دل میں کمبر کے بات ہے، سوچ رہا ہے۔ جناب فضہ نے جلدی سے اندر سے آواز دی کمبر بھائی پریشان نہ ہو، یاد رکھ باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں، ہائے 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 ہائے، اور گھر کی کنیزیں اور ہوتی ہیں، میں صحن عصمت میں رہتی ہوں، تلوار لے جا۔ علی نے تلوار لی، کمبر سے رہوار کے رکاب میں قدم رکھا۔ اب میں اس سے زیادہ کیا جلدی کروں، بس یوں سمجھیں کہ علی نے زمین کی تنابوں میں ہاتھ ڈال کر فاصلوں کو سمیٹ دیا۔ خیبر فتح ہوا۔ لو جی بات مکمل۔ فدق کے یہودیوں کو پتا چلا کہ خیبر کا فاتح علی ہے۔ اب دیکھو، اب میری محنت دیکھنا اور اپنی بے نیازی دیکھو۔ فدق کے یہودیوں کو پتا چلا کہ فاتح علی ہے، پھر اکٹھ کیا اب کیا کریں، فاتح تو علی ہے، کوئی اور تو نہیں ہے۔ خدا کی قسم سب نے فیصلہ کیا کہ اب لڑتے نہیں۔ مسلمانوں کے نبی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آپ رحمت للعالمین ہیں، ہم آپ سے صلح چاہتے ہیں۔ ملنگ بابا میری طرف دیکھو، ادھر نہیں دیکھو، میں آپ کے چہرے کی زیارت چاہتا ہوں۔ ہم صلح چاہتے ہیں، یہ جتنا فدق کا علاقہ ہے سوائے ہمارے مکانوں کے یہ سارا کچھ آپ کو دیتے ہیں،
ہم آپ سے صلح چاہتے ہیں، سار اٹھانا۔ نبی 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا، نبی پہنچے مدینے میں، اللہ نے جبرائیل کو آیت دے کر بھیجا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنی صاحب قربت کو اس کا حق ادا کر۔ رسول نے جبرائیل سے فرمایا اللہ سے پوچھ کر آؤ، کس کا حق ہے، کسے دوں؟ جواب آیا اللہ سلام دے رہا ہے اور حکم دے رہا ہے، اے فاطمہ کا فدقن، فاطمہ کو اس کا حق فدق ادا کرو۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، وصال رسول کے بعد جب بطول نے دربار میں مصائب نہیں پڑھ رہا، رسول کا لکھا ہوا ہبہ نامہ پیش کیا تو صاحب منبر نے کہا بطول تیرے باپ کا فرمان ہے جو خود بنایا تھا انہوں نے، کیا ہم کے روح انبیاء نہ وارث رکھتے ہیں نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں، بل ما ترکناہ صدقہ، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ تو اب میں یہاں پہ اور کچھ نہیں کہتا، اتنا کہتا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ تو بیٹی ہے، یہ صدقہ ہے، ہم پر حلال ہے، صدقہ تم پر حرام ہے۔ اور چلو نہ مانو، اتنا تو مانتے ہو کہ صدقے والے اور ہیں، بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے، حیدری ہدیے والے اور ہیں۔ جناب سیدہ نے جواباً فرمایا تم یہ جو حدیث پیش کرتے ہو، پھر میں بھی ایک حدیث سناتی ہوں اپنے باپ کی، میرے باپ کا فرمان ہے اگر مجھ سے کوئی منسوب کلام سنو تو اسے قرآن پر پیش کرو، اگر قرآن گواہی دے تو تسلیم کر لو، بولے جنہیں سمجھ آ رہی ہے، اور اگر قرآن اس کی رد کرے اسے دیوار پر دے مارو۔ سب نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں یہ حدیث ہے، ہم سب نے سنی ہے۔ تو سیدہ فرماتی اگر مانتے ہو تو پھر میں روح قرآن ہو کر، بولنا اسی نے ہے جس کا بولنا ان کو پسند ہے، اب میں منت نہیں کروں گا، کسی کو مخاطب نہیں کروں گا، ضرور بولے ضرور بولے۔ ہاں سیدہ فرماتی ہے میں روح قرآن ہو کر، وارثہ قرآن ہو کر قرآن سناتی ہوں۔ تم کہتے ہو نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے لِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جو والدین چھوڑ جاتے ہیں اللہ نے ہر ایک کے لیے اس میں اولاد کا حصہ مقرر کیا ہے۔ سیدہ فرماتی لفظ ہے لِكُلِّ، ہر ایک کے لیے، اس میں کہاں ہے الا محمد، سوائے محمد کے، جیسے تم وارث ویسے میں وارث۔ آیت کا سننا تھا، دربار میں خاموشی چھائی، سیدہ نے پھر آیت پڑھی، سیدہ فرماتی اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے وَلِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اللہ نے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی جو ان کے والدین چھوڑ جاتے ہیں اس میں سے حصہ مقرر کیا ہے۔ جیسے تم وارث ویسے میں وارث۔ دربار میں خاموشی چھائی، سیدہ نے پھر آیت پڑھی، سیدہ فرماتی اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت کر رہا ہے لڑکے کو دگنا دو لڑکی سے، چونکہ میرے باپ کی اولاد میں کوئی لڑکا زندہ نہیں ہے، اس لیے میں اپنے باپ کی جائیداد کی کلی طور پہ وارثہ ہوں۔ دربار میں خاموشی چھائی، میں اس چہرے کی زیارت چاہتا ہوں جو سمجھ کے نہ بولے۔ سیدہ فرماتی تم کہتے ہو کہ نبی کا کوئی وارث
نہیں ہوتا، اگر نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا تو پھر تیری بیٹی میرے باپ کی زوجہ ہو کر حجرے میں وارث بن کر کیوں بیٹھی؟ ہائے 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 اتنا بولے ہو کافی ہے۔ حیدری سبحان اللہ، آیت کا سننا تھا، دربار میں خاموشی چھائی، سیدہ نے پھر آیت پڑھی، بیٹھے ہو یا سب چلے گئے ہو؟ بطول نے پھر آیت پڑھی، سیدہ فرماتی تم کہتے ہو نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے قال لہم نبیہم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ سیدہ فرماتی اگر نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا تو موسیٰ اور ہارون کی اولاد نسلوں کے بعد تابوت سکینہ کی وارث کیسے بن گئی؟ دربار میں خاموشی چھائی، سیدہ نے پھر آیت پڑھی، سیدہ فرماتی ہیں اگر نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا تو اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے وَوَارِثَ سلیمان و داؤد، سلیمان نبی داؤد نبی کا وارث بنا، اگر وہ بن سکتا ہے تو میں فاطمہ معصومہ ہو کر اپنے باپ کی وارثہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بس آخری بات دینی ہے اور شاید مصاحب بھی نہ پڑھ سکوں چونکہ وقت نہیں ہے، بالکل آخری آیت پڑھ کے حوالہ دے کے میں منبر چھوڑ رہا ہوں۔ سیدہ فرماتی اگر نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا تو اللہ قرآن میں اعلان کیوں کر رہا ہے وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اگر وارث نہیں ہوتا تو زکریا وارث کی دعا کیوں مانگ رہا؟ نعرہ حیدری